اس کے لیے اور بھی چیزیں چاہیے، اور اس سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انسان چاہیے پھر اس کے لیے. اگر انسان نہیں ہوں گے، لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ قوم کی شکل اختیار نہیں کر سکیں گے. اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ اب اس کے لیے فرد چاہیے، اور فرد نہیں ہوگا تو قوم نہیں بنے گی. قدرتی بات ہے نا جی. اب وہ جو فرد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ تین چیزیں بڑی ضروری ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص امریکہ میں رہ کے تو وہ یہ کہے کہ میں پاکستانی قوم ہوں، پھر وہ امریکن قوم ہے. ایک شخص جاپان میں رہ کے کہے کہ میں پاکستانی قوم ہوں، نہیں، وہ جاپنیز قوم ہے. ایک شخص جو ہے وہ سعودی عرب رہ کے کہے جی میں پاکستانی قوم نہیں، کیونکہ وہ اس جگہ نہیں رہ رہا. وہ ٹھیک ہے، پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ ایک جگہ رہیں، ایک فلسفہ اور اس پہ اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہوں، اس کو ہم نیشن کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ان لوگوں میں رہ رہا ہو. ایک دوسرا، وہ شخص اس فارمولے یا اس فلسفے پر اتنا ہی عمل کرنا چاہ رہا ہو جو اس پوری قوم کا فلسفہ ہے، یعنی ایگری ہو اس سے. اگر میں ایگری نہیں ہوں، میں اس فلسفے کو تسلیم، میں جو نیشن تھیوری میں اس کو مانتا ہی نہیں تھی، تو پھر میرا خیال ہے میرا فلسفہ نہیں ہے، میں اس فلسفے کو نہیں مانا، میں پاکستانی نہ رہا. نکل گیا نا جی اس سے. ایک تو میں نے نیشنلٹی چینج کی تو میں اس قوم کا حصہ نہیں رہا. دوسرا، وہ جو فلسفہ پوری قوم کا تھا میں اس کو نہیں مانتا تو میں وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. تیسرا یہ ہے کہ میں اس فلسفے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا، تب بھی میں وہ قوم نہیں رہا، تبھی میں اس قوم سے نکل گیا. جیسے ایک فرد جو کسی ایک جگہ پہ رہ رہا ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کا وہی فلسفہ ہو جو دوسرے لوگوں کا ہو، اور وہ اتنے ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہو جتنا سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم پھر اس فرد کو اس قوم کا حصہ سمجھیں گے. اب کوشچن یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک قوم ہے، ہم کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو نا پاکستانی ہیں اور ہمارا قوم. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. اگر وہ فلسفہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم قوم نہیں بن سکیں گے. اس بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی مولانا، اور وہ چیز ہم نہیں ہوگی تو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا. اب اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، وہ قوم نہیں بن سکے گی. تو ہمیں ایز اے نیشن ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا فلسفہ ڈسکور کرنا ہوگا، اور اس فلسفے پہ ہر آدمی کو اسی طرح ہی عمل کرنا ہوگا جس طرح وہ فلسفہ ہے، تب جا کے ہم قوم بن سکیں گے. اور جب ہم قوم بنیں گے تو پھر ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کہیں گے کہ تم نے ایک ٹرو اچھا پاکستانی بننا ہے. اب دیکھیں نا، میرے پاس اگر فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو وہ سونے کا مالک ہو، اور میرے پاس وہ سونا نہیں ہے، میں اس کو نہیں دے کے جا رہا، تو وہ سونے کا مالک نہیں بن سکے گا کہ اس کے باپ کے پاس تھا ہی نہیں کچھ. میں کہتا ہوں کہ میری جاگیر جو ہے وہ میرے بچے کو منتقل ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ کیا میرے پاس جاگیر ہے؟ اگر ہے نہیں تو میں اپنے بچے کو منتقل کیا کرو؟ یہ غلط ہو جائے گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بچے کو میری ویلیوز جو ہیں ایتھکس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کوشچن یہ ہے کہ کیا میری کوئی ویلیوز ایتھکس ہیں؟ اگر میری ویلیوز اور ایتھکس نہیں ہیں تو میرے بچے کے پاس بھی نہیں ہوں گے. میں کنفیوز ہوں، میرا بچہ بائی برتھ کنفیوز ہوگا، کیونکہ میں اس کو کنفیوژن کنورٹ اس کو دے رہا ہوں. میں اچھا آدمی ہوں، میرے پاس اچھائی ہے، نیکی ہے، تو میں اپنے بچے کو اچھائی اور نیکی ٹرانسفر کر جاؤں گا. اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکوں گا. جو ہمارا کنفیوژن ہے نا سب سے بڑا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ 62 سالوں سے پاکستان اور پاکستانی ایک قوم کے طور پر اوپر کے سامنے نہیں آئے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی فلسفہ نہیں ہے اور اس فلسفے پہ عمل نہیں کر رہے. اب جب فلسفہ ہی نہیں ہوگا، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم قوم کیسے بنیں گے؟ تو اس کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. تو بڑی ہمارے اندر کنفیوژنس ہیں جی. مثلا ایک کنفیوژن تو ہمارے اندر یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ 2 نظریاتی تھیوری جو تھی نا اس پہ بنا تھا کہ ہندو ہے، مسلمان. ایک کنفیوژن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا. ہمارا مذہب جو ہے اور ان کا مذہب میں بڑا فرق ہے، ان کے کلچر میں اور ہمارے کلچر میں بڑا فرق ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، ان کی سوچ مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو ہندو تو نکل کے درمیان سے ختم ہو گئے، چلے گئے. تو جب ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر لیا، اب جب نکل گئے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچا؟ کوشچن ہے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے نا وہ ہمارا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہے کہاں پہ؟ یہاں پہ تو کسی جگہ نظر نہیں آ رہا.
کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ نہ, ایک کنفیوژن ہے مکمل طور پر. پھر ہم سب مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام ہمارا مذہب ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک اور کنفیوژن جو بڑا ہمارے اپنے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اسلام جو وہ شیعہ ہے, ہمارا اسلام سنی ہے, ہمارا اسلام وہابی ہے, ہمارا اسلام بریلوی ہے, کیا ہے یہ کنفیوژن. اب دیکھیے یہ کنفیوژن ایران میں آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام شیعہ ہے, بات کا تو کلیئر ہوگی. یہ کنفیوژن آپ کو سعودی عرب میں نظر نہیں آتا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا اسلام وہابی ہے, کلیئر ہو گئی, کلیئرٹی ہو گئی, وہاں پہ آپ کو پرابلم نہیں نظر آ رہی. اب یہ ایک کنفیوژن آپ کو ملائیشیا اور انڈونیشیا میں نظر نہیں, وہ کہتے ہیں لبرلزم جو ہے نا وہ ہمارا اسلام ہے ہم نے. اچھا یہ آپ کو دبئی میں نظر نہیں آتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر ہمارا ویسٹرن ہے اور اسلام مذہب جو ہے وہ ہماری ذاتی ایک حیثیت ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں پڑھیں, نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں, ہم پب میں جانا چاہیں چلے جائیں, ہم جوا کھیلنا چاہیں کھیل لیں, اور اگر ہم کلمہ پڑھنا چاہیں, وہ اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ بس 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. اب وہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں, وہاں بڑے کلیئر ہیں. ہمارے اندر یہ کنفیوژن آیا تھا فوری طور پہ کہ اسلام, اگر اسلام ہم اسلامی قوم ہیں تو اسلام ہے کہاں پہ, اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام ہے تو وہ کون سا اسلام ہے, ہم اس پہ کلیئر نہیں کر سکے. ایک تیسری چیز کہ ہم کلچرلی جو ہے نا ہندو تھے, ہم نے 10,000 سال سے ہندو چلے آ رہے تھے. یہاں سے بہت کم لوگ تھے جو باہر سے آئے اور اسلام لے کر آئے, اور وہ جو کلچر ہے وہ ہمارے جینز کا حصہ بن گیا. اب وہ جو ان جینز کا حصہ جب بن جاتا ہے ایک چیز, تو اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کہ ہم ہندو, سکھ اور مسلمان تینوں اس ریجن کے لوگ, وہ تینوں لوگ کو جب درد ہوگا تو ایک ہی طرح ریئیکٹ کریں گے, ایک ہی قسم کی تقریبات ہیں ان کی. اب بسنت جو ہے نا پورے سب کانٹیننٹ میں منائی جا رہی ہے, وہ لاہور میں بھی منائی جا رہی ہے, امرتسر میں بھی منائی جا رہی ہے, اور ادھر کولمبو میں بھی, وہاں تک بھی, سری لنکا تک پہنچ گئی ہے. کیونکہ کلچر سارا جو کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ تھے 10,000 سال سے. اب ہم اس کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں. صرف پاکستان, سری لنکا نہیں کرنا چاہ رہا, بنگلہ دیش نہیں کرنا چاہ رہا, بھوٹان نہیں کرنا چاہ رہا, انڈینس نہیں کرنا چاہ رہے, پاکستانی ہم بریک کرنا. جب ہم اس کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی شادی بیاہ کا یہ جو سسٹم ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. کوئی شخص جو ہے وہ چراغا نہیں کرے گا شادی کے رات, کسی کے گھر لائٹ نہیں جلے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ شادی سے پہلے چراغ چلا لیتے ہیں. ہندو ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا, کیونکہ اسلام میں تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو, خلفائے راشدین کا دور ہو, کہ شادی ہو رہی ہو تو انہوں نے پہلے چراغ جلا لی ہوں, مشعلیں لگا دی ہوں, نہیں, وہ تو شادی کرتے تھے. اب یہ ہندو ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے, سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اس کا. اچھا ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہم نے جو ہمارے جنازے ہوتے ہیں, جس طرح ہندو اپنے مردوں کو وہ اس کا کریا کرم کرتے ہیں, ہم بھی تقریباً اسی طرح ہی ہمارا بندہ فوت ہو جاتا ہے, ہم وہی کام کرتے ہیں. قبرستان تک جانے, وہ شمشان گھاٹ تک لے جانے, اس کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں, ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں. ایک ہی سٹائل کا ہوتا ہے جی, اسی طرح بین کرتے ہیں, اسی طرح روتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں سارے ٹوٹل. ہم کہتے ہیں اس کو کلچر کو ہم نے ختم کرنا, ہم نے اپنے مردوں کو اسلامی طریقے سے دفن کرنا ہے. اگلا سوال ہوتا ہے کہ اسلامی طریقہ کیا کون سا ہے, کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قبر کا نشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب سعودی عرب میں آپ کو کسی قبر کا کوئی نشان نہیں ملتا, ہم پورے سب کانٹیننٹ میں قبر کا نشان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہندو عموماً جس لوٹے میں اپنے والد صاحب کی وہ راکھ کو پھینکتے ہیں, ارتھیں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ہم بھی اس کی نشانی کے طور پہ قبر کو رکھ لیتے ہیں ٹوٹل, ہے نا. اب کہتے ہیں ہم اس کو ختم کرنا, اب ختم کرنے کے ہمارے پاس سب یہ دیکھیے کنفیوژن ہے ایک, یہ ایسا کنفیوژن ہے جس کو ہم نے آج تک کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. ہماری اخلاقیات جو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں, وہ اخلاقیات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے, اس کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے سارا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پی, ہندوؤں کا کلچر ہے, مسلمانوں کا نہیں. مسلمان تو جا کے پیتے ہوتے تھے پانی سارے سعودی عرب میں. آپ 1400 سال پہلے کا دیکھ لیجیے, جا کے اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی بیٹی کے صاحبزادی کے گھر جاتے تھے, ملتے تھے. ہندو نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں شادی بیٹی بیاہ دی, اب اس کے گھر نہیں جانا ہم نے, اور اب اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے وہاں سے. اسلام کا تو یہ کلچر نہیں ہے, وہ کہتا کہ نہیں, انٹریکشن رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں سے روز ملتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہندو نہیں ملتے. اچھا اب یہ دیکھیے یہ کلچر کتنا ایک ہے کہ وہ جینز جو 10,000 سال سے ہم کیری کر رہے ہیں اس جگہ پہ, وہ ہمارے
وجود کا حصہ بن گئے، اب ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ایسا ہے کہ جب یہ ملک بنا تو بن گیا، ہم نے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں، کہہ دیا ہم نے، لیکن اس قوم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نہ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، نہ کو ہم نے کام کیا، اور نہ ہی ہم اگلی نسل کے کوئی کام سونپ کے جا رہے ہیں کہ وہ کرے۔ اب کنفیوژن یہ ایسا ہے کہ یہ نسل در نسل جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ہر آنے والی جنریشن جو پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کنفیوژن نکالنے ہوں گے، ہمیں خود ثابت کرنا ہوگا کہ میں ایک ٹرو پاکستانی، ایک ٹرو پاکستانی، بہت اچھا پاکستانی، زبردست قسم کا، میرا بچہ جو ہے وہ بھی ایک اچھا زبردست قسم کا شاندار قسم کا پاکستانی بن جائے، ہمیں اس کو زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے سیکھتا ہے ہمیشہ۔ آپ نے کپڑے پہننے کہاں سے سیکھے؟ آپ نے دوسرے اپنے دوستوں سے سیکھے سارے۔ آپ نے زبان کہاں سے سیکھی؟ اپنے دوسرے لوگوں سے سیکھی، اپنی فیملی سے، دوسرے بچوں سے، بہن بھائیوں سے سیکھی آپ نے۔ ہم مسکراتے اپنی ماں کی طرح ہیں ہمیشہ، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا مسکراتے ہوئے، تو ہر انسان، ہر بچہ اپنی ماں کی طرح مسکراتا ہے، یہ دیکھیں وہاں سے سیکھ لیا ہم نے۔ اسلام لینا، السلام علیکم، سب نے ایک دوسرے سے سیکھ لیا سارے ٹوٹل۔ اب اگر معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، ایک اچھا پاکستانی ہمیں نظر نہیں آئے گا کسی جگہ، تو میں ایک اچھا پاکستانی نہیں بنوں گا، میرا بچہ بھی اچھا پاکستانی نہیں بنے گا، اس نے دیکھا ہی نہیں کسی جگہ، نظر ہی نہیں اس کو آیا۔ تو اس کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک اچھے پاکستانی بنے۔ جب ہم اس کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اچھے پاکستانی کو، تو ہمارے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بنے گے۔ کوئی ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ قومی ترانے پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں سارے کھڑے ہوتے ہیں یار، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہو جاتے ہیں، ایران میں بھی ہو جاتے ہیں، برٹش بھی اپنے ترانے پہ چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا اس میں اور اس میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا فرق ہے؟ تو یہ ایسے کنفیوژنز ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے کم از کم ہماری جو جنریشن ہے وہ تو اس کو ضرور نکالے، تاکہ اس کے بعد ہمارے بچوں کی باری آئے، اور جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے ہماری اگلی نیکسٹ جنریشن کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ٹرو پاک کر رہا ہوں کہ ایک تو میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے، میں اب کیونکہ میری سوچ سننا چاہ رہے ہیں نا آپ، تو میں اپنی سوچ کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی سوچتا ہوں نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پہ مکمل عمل کر سکتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی ایک تھے جی۔ اگر دوسرے لوگ ان کے اوپر عمل کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر تو 50 60 70 ہزار لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے، ہی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بنائے ہی ایک ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ایک موم بتی یہ کلیم کرے کہ میں سورج بن جاؤں گا، میں اپنی لائٹ کو اتنا زیادہ بڑھا لوں گا کہ میں سورج بن جاؤں، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہے نا جی۔ لیکن لائٹ دونوں میں ایک ہے، موم بتی میں بھی اور سورج میں بھی، روشنی دونوں میں ہے، لیکن سورج کی روشنی میں اور موم بتی کی روشنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم موم بتی ہیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنے انسانی دائرے میں آئیں۔ بہت جو آگے نکل جاتا ہے نا ہم، یہ بھی کنفیوژن ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا۔ مثلا ہم لوگ جو ہیں جھوٹ بول کے معافی مل سکتی ہمیں، توبہ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہمارے لیے، کہ ایک جھوٹا آدمی، مکار آدمی، گناہ گار آدمی، بددیانت آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن کوئی نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولے اس کی معافی نہیں۔ نہیں سنیں، نہیں یہ بداشی جھوٹ سے آپ کو پتہ ہے غلطیاں تو نبی بھی کرتے رہے، بس حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی جنت سے نکال دیا، یونس علیہ السلام نے غلطی کی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہاں لرزش کر دے، اوکے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہ جو ہے نا، گناہ میرا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ میں عام آدمی ہوں، ٹھیک۔ نبی نعوذ باللہ کے گناہ کرے، معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تقوی میں اتنی بلند چیز ہوتی ہے کہ تصور تک ممکن نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں جی ان کے تقوی پہ عمل کرنا چاہوں گا، میں نہیں کر سکتا جی، جب میں نہیں کر سکتا تو میرا خیال یہ گستاخی ہے۔ ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو انسان ماننا چاہیے کہ ہمیں امتی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم اتنے ہی مضبوط ہوتے تو آج سے 1400 1500 سال 2000 سال پہلے ہمیں نبی بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، کیا نظر ہے اس کا، تو اس کو نبی بننا چاہیے، نہیں ہے۔
تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے ایک عام آدمی ہو کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا سچ بول سکتا اس سے آگے نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا وہ سچ جو نبی نے بولا تھا آپ نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس لیے اس نے آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے، نبی کے لیے نہیں کھولے ہوئے۔ نبی کو توبہ کی ضرورت نہیں، غلطی نہیں کرتا، گناہ ہی نہیں کرتا، ہاں اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی نا وہاں تک جا کے نہیں سوچنا چاہیے، ایک بات۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ مسلمان، کیونکہ آپ نے بتایا کہ دوسری سٹیج ہوتی ہے، پہلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے۔ اب اچھا انسان جب تک ہم نہیں بنیں گے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، کیسے نہیں؟ اب اچھا انسان جو ہے یہ اس کے اصول یا پیرامیٹر جو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں جی، اس کے لیے نہ تو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، کوئی بھی ہو مذہب کا بندہ ہو، اگر ہم اس کو اچھا انسان دیکھنا چاہیں گے تو اس میں سیم کوالٹیز ہوں گی سب میں، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے مسلمان پاکستانی بنے، تو اس سے پہلے ہمیں ایک اچھا ایک انسان بننا پڑے۔ انسان میں 3 4 5 6 خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ زیادہ بہت بڑی بڑی خوبیاں نہیں ہوتی۔ ایک تو خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، وہ بدھ مت ہوگا، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، یہودی ہوگا، اگر وہ حق کا ساتھ دے گا تو کہیں گے اچھا آدمی، اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے مسلمان بننے سے پہلے حق کا ساتھ دینے والا انسان بننا ہے، ایک اچھا۔ میں آج سے سوچتا ہوں کہ میں جہاں پہ بھی کسی دوسرے بندے کے حق کے لیے مجھے لڑنا پڑا، آواز بلند کرنی پڑی، اس کا ساتھ دینا پڑا، تو میں ساتھ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان کے دوستوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ، پہلا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوا تھا کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، تو وہ سارے صدیق کہلائے کہ وہ ان کے ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حق کا ساتھ دیے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا پہلی ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا انسان جو ہے نا دوسروں کی مدد کرتا ہے جی، ایک مریض کا علاج کروا دیتا ہے، ایک چاہل آدمی کو تعلیم دلوا دیتا ہے، اندھے کو سڑک پار کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کسی کی ٹینکی لیک کر رہی ہو تو اس کے نیچے سے گزرتے کہتا ہے جی پانی آپ کا بہ رہا ہے تو بند کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں سارا۔ کسی نے گلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اینٹ سیدھی کر دیتا ہے اس کی، کوئی نالی بند ہے تو اپنا ڈنڈا لے کے اس کو نالی کو کھول دیتا ٹوٹل۔ کسی کا سائیکل سامنے پڑا ہوا اس کی حفاظت کر لیتا ہے سر، کوئی بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کر لیتا ہے، کسی گھر مرگ ہو گئی ہے تو تعزیت کے لیے چلا جاتا ہے، کسی کی بھی جی انسان ہے۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں سر، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی مسلمان پہ تو آئے نہیں، آپ بڑی سپیڈ میں مجھے لگتا ہے سپیڈ نہیں بڑھانی، نہیں ایک منٹ رک دو، نہیں انشاءاللہ مجھے بولنے دیں گے نا، نہیں سپیڈ کم کرنی ہے آپ۔ اچھا اچھے انسان کی سپیڈ بھی کم ہوتی یہی سر، یہ ہو گیا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے جی اچھا انسان۔ دنیا میں کسی مدر ٹریسا کیا کرتی تھی؟ لوگوں کی مدد کرتی تھی، مدر ٹریسا ہو گئی۔ یہ عبدالستار عیدی لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بڑی بڑی این جی اوز دنیا میں بنی ہوئی ہیں سارے، وہ لوگ کیا ہیں؟ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ہم ان کو برا انسان نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ایک اچھا یہودی ہے، اچھا عیسائی، یعنی ہے اچھا، یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ یہ یہودی ہے تو اچھا نہیں ہو سکتا بھی، اچھائی کرنے کے باوجود بھی ہم اس کی اچھائی کو تسلیم کریں۔ تیسری یہ ہے اچھے انسان میں کہ برداشت ہوتی ہے، قوت برداشت۔ کوئی بھی ہائپر آدمی جو برداشت نہ کر رہا ہو ہم اس کو اچھا انسان نہیں کہہ سکتے جی، بالکل برداشت کا، وہ برداشت کرے، ٹالرنس اس کی زبردست ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے خیالات کو سنے، اس کو برداشت کرے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو بھی برداشت کرے، آپ کے نظریات کو کوئی ہٹ کرے تو اس کو بھی برداشت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے کفار کے بڑے بڑے سوال، بڑی بڑی گستاخیاں برداشت کرتے تھے جی، بالکل کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی تھی کہ کسی نے ان کے اللہ کو برا کہا ہے تو آپ ناراض ہو گئے سر۔ طائف کے بازار میں انہوں نے پتھر مار دیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیس دیں ان کو، سب برداشت کیا جی، سب کچھ برداشت کیا، دھوپ برداشت کی، گرمی برداشت کی، مخالفت برداشت کی، لوگوں نے نعوذ باللہ ان کو جادوگر کہا، برداشت کیا، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ کسی جگہ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ چھپنا پڑا، سب کچھ کیا، برداشت کیا تھا ٹوٹل۔ تو اچھا انسان جو ہے نا وہ ایسا انسان جس میں برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں توازن رکھو، میں اپنی زندگی میں توازن لے آتا ہوں، تھوڑا سا مزید اچھا مسلمان ہو گیا۔
وہ کہتا ہے کہ سود کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، بالکل میں بالکل ناپسند ہے مجھے اس وقت، میں نے سود کا کاروبار چھوڑ دیا، میں اس سے اچھا مسلمان ہو گیا. ٹھیک. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی یعنی پہلے انسان تھا، مسلمان ہوا، اب اچھا مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو یار، بالکل ہر معاملے میں آپ کو تقوی، میں تقوی اختیار کر لیتا ہوں، میں مزید اچھا مسلمان ہو گیا. اب وہ قرآن کا عمل دخل جو ہے نا یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے سارا. اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں قرآن پہ جتنا بھی عمل درآمد کر لوں میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکوں گا. کیوں؟ میں حق کا ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ اگنور کر دیتا ہوں اس کو. دوسرا میں کسی کی مدد نہیں کرتا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لٹ جائے، لڑکی کی عزت لٹی جا رہی ہو، چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، مریض مر رہا ہو، سارا ٹوٹل. گلیاں محلے خراب ہو گئے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتا. اور برداشت میرے اندر اتنی نہیں ہے کہ بندہ کھانستا ہے تو میں اس کے گلے پڑ جاتا ہوں. ٹھیک. لیکن پورے کے پورے قرآن مجید پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 5 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وقت 5 وقت کی نماز، تہجد گزار ہوں. ماتھے پہ میرا جو ہے ایک نشان پڑ گیا سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور گٹے جو ہیں میرے وہ ٹیڑھے ہو گئے نماز پڑھ پڑھ کے سارے ٹوٹل. حج میں سارے کرتا ہوں، عمرے میں سال میں 5 کر لیتا ہوں سارے. قربانی میں جو ہے نا بیل کی دیتا ہوں ہمیشہ، یا بہت بڑا اونٹ خرید کے قربان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ساری چیزیں میری قبول ہوں گی؟ پورے قرآن مجید پہ عمل کر رہا ہوں میں، داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، گٹے میرے ننگے ہوتے ہیں سارے ٹوٹل، آنکھیں میری جھکی ہوتی ہیں، لیکن جو انسانیت کی 3 بڑی چیزیں تھیں میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیے کیا وہ اچھا مسلمان ہوگا؟ فاؤنڈیشن غلط ہے نا جی، فاؤنڈیشن غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں بغیر وضو کے 40 سال تک نماز پڑھتا رہوں. فاؤنڈیشن جو اس کے اوپر میں نے توجہ نہیں دی، بیس میں نے چھوڑ دیا. تو مسلمان بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے، بہت اچھا مسلمان بننے کے لیے، اور ایک بہت ہی شاندار مسلمان بننے کے لیے میری فاؤنڈیشن یہ ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا پڑے گا. اور جب تک میں وہ نہیں بنوں گا میں آگے نہیں چل سکوں گا. ایک بات، آپ اپنے بچے کو اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اسے اچھا مسلمان بنانا پڑے گا. اچھا مسلمان بنانے سے پہلے آپ کو اس کو اچھا انسان بنانا پڑے گا. 3 چیزیں. اور اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سے سیکھتا ہے. جب تک میں خود لوگوں کے حق کے لیے نہیں لڑوں گا میرا بچہ کبھی حق کے لیے نہیں لڑے گا دوسروں کے. میں جب خود لوگوں کی مدد نہیں کروں گا میرا بیٹا کبھی دوسروں کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں اس نے ٹوٹل. اور جب میرے اندر برداشت نہیں ہوگی تو میرے بیٹے کے اندر کبھی برداشت نہیں ہوگی، کہ میں نے اس کو ٹریننگ نہیں دی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ برداشت کیا چیز ہوتی ہے. اس نے ابا جی کو ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے، چیختے ہوئے ہمسائے کے ساتھ، گلی میں لوگوں کو روڑے مارتے ہوئے، وٹے مارتے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے، سارے ساتھ والے دکاندار سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ. اپنی یعنی بیوی کے ساتھ، اپنے اس کی والدہ کے ساتھ ہمیشہ چیختے چلاتے لڑتے ہوئے دیکھا اس نے ٹوٹل. اپنے ملازموں کی بےزتی کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہے سارا ٹوٹل. تو وہ کیا کرے؟ وہ اس میں برداشت کیسے آ سکتی ہے کہ اس نے دیکھے نا، اس نے 30-40 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں. 30-40 سال میں آپ کو 7, 8, 10, 15 گھنٹے وہ دیکھتا رہا ہے. وہ 15-20 گھنٹے دیکھ رہا ہے، ایک بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ اچھا ہو جائے گا. کیسے ہوگا اچھا؟ نہیں ہو سکے. ہم یہ نہیں دیکھتے جی، یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے، اس میں کنفیوژن ہے یا نہیں ہے، ہمارا کلچر کیا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بدقسمتی سے ہماری پچھلی نسلیں اس کو ڈیزائن نہیں کر سکی جو ہونا چاہیے تھا. اور اب اگر ہم ڈیزائن کریں بھی تو اس ڈیزائن پر عمل درآمد کرنے کے لیے مزید 50, 60, 70 سال چاہیے ہمیں، کہ ہم ایک کلچر پورا ڈیولپ کریں پورے پاکستان کے لیے. اور پھر وہ جو بچہ 3-4 سال کا ہے اس کو ٹریننگ دینی شروع کریں. وہ 60-70 سال کا ہوگا، اس کے بعد نئی جنریشن دوسرے درمیان ڈیولپ ہوں گی تو اس کا وہ کلچر آ جائے گا. یا ہم اس طرح کریں کہ ایک پوری جو ایک چین ہے ثقافت کی، بزنس کی، ایک جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے پوری قوم کی، ہم وہ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد اس کا انجیکشن لگائیں. تو اس کو بڑا ٹائم لگے گا اس کو بننے میں، کیونکہ ہماری پچھلی کلاس نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا اس کو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دے کے جانا چاہ رہے ہیں، ایک اچھا پاکستانی بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہم خود اچھے انسان بن جاتے ہیں. صرف 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، صرف 3 چیزیں، اس کے زیادہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی. اس کے بعد تھوڑا سا اچھا مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنی میری استطاعت ہے میں اس حد تک اچھا مسلمان بن جاتا ہوں.
میں جو براہ راست ایک دم چھلانگ لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسلمان بننا چاہتا ہوں تو وہاں جا کے کنفیوژن کریٹ ہو سکتا ہے. ہم نہیں بن سکتے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ مقام واحد مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا سارا. ہم نہیں کر سکیں گے. ہم صحابہ جیسے اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکیں گے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اپنی اوقات کو, اپنی کیپیسٹی کو ذہن میں رکھ کے, یہ ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق جو ہے نا ہم اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی حضرت مجدد الافسانی نہیں بن سکے گا. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا جی ان کو سارا. ہم میں سے حضرت داتا گنج بخش بھی نہیں بن سکے گا اور میں یہ کہوں جی میں بنوں گا سارا. یہ زیادتی ہوگی سارے. وہ کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی عمر میں چن لیا تھا جی. ان کا سارا سسٹم سارا آپ خود دیکھیے ساری چیزوں کو. ہمیں اپنی اوقات کے مطابق رہ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے. کیونکہ اچھا انسان نہیں بنوں گا تو اچھا مسلمان نہیں بنوں گا. اچھا مسلمان نہیں بنوں گا تو اچھا پاکستانی میں بن ہی نہیں سکتا تھا ٹوٹل. تو آج سے میرا جو آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد تھا وہ صرف 3 چیزیں ہیں جی کہ ہم برداشت پیدا کر لیں. کم از کم میں پوری بات کر لوں. ضرور میں سنوں گا. میں سر آپ کی پوری بات سن کے جاؤں گا. برداشت پیدا کر لیں جی کہ دوسرے بندے کی بات کو اور سے سن لیں. یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے جس سچ کو میں سچ سمجھ رہا ہوں وہ اتنا سچ نہ ہو اور یہ بعد میں یہ بندہ زیادہ سچا نکلے ٹوٹل. تو مجھے اس کی بات کو کنسیڈر کر لینا چاہیے. جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جسٹس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مجرم پیش ہوتا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کس نے قتل کیا, گواہ, قانون. اس کے باوجود جج جو ہے نا آخری وقت تک سنتا ہے اس مجرم کو, یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یار یہ بے گناہ ہو. اس کو کہتے ہیں برداشت. کہ آپ دوسرے آدمی کو پورا موقع دیں آخری حد تک. اچھا ساری دنیا جو ہے ایک بندے کو گناہ گار کہہ رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ اس میں سارے شرعی ایپ تھے. اللہ تعالیٰ نہیں مانتا اس بات کو. وہ یہ کہتے ہیں نہیں, یہ مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو یہ ٹھیک ہو سکتا. لیکن موقع دے رہی قدرت, موقع دے رہی. قدرت اتنا بڑا موقع دے رہی ہے جی کہ وہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, کہتے ہیں کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہے کسی وقت. برا مسلمان ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے اپنے گناہوں سے اور میں قبول کر کے اس کو معاف کر دوں گا سر. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ میں عام انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کو اتنا موقع بھی نہیں دوں. اس کا مطلب نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا ہو گیا ہوں کہ میں دوسرے بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ سوچ کے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور باقی سب بکواس ہے. جو میرا اسلام ہے, جو میرا دین ہے, جو دین کی جو میں انٹرپریٹیشن میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. اور فلاں آدمی شیعہ وہ غلط ہے جی, اور فلاں آدمی وہابی وہ بالکل غلط ہے, فلاں آدمی سنی بالکل ہی غلط ہے, وہ بریلوی ہو توبہ. لیکن اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ عدم برداشت اس کو کہتے ہیں. کہ ایک چیز ہے اس کو ایک دوسرا آدمی دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے, میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو, کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جی کہ اس کا ایمان کتنا تھا, یہ کتنا مضبوط تھا, یہ اللہ کے کتنا قریب تھا. یہ تو فیصلہ اس کو کرنے دیں. ہم یہ جو بہت عجیب سی بات کرتے ہیں نا جی کہ سارے یہودی جہنم میں چلے جائیں گے, سارے عیسائی جہنم میں چلے جائیں گے, سارے ہندو جہنم میں چلے جائیں گے. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے. یہ جو ہم فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ سارے ہندو دوزخی ہیں, تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی توہین ہوتی ہے. اور یہ شرک سے زیادہ خوفناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے کہ اس نے کس بندے کو معاف کرنا ہے سر, اور ہم جو ہے نا اس کو کرنے نہیں کہتے نہیں یہ تو جا ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں جا سکتا یار, کو اللہ تعالیٰ ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ برداشت جو ہے نا اس میں یہ ایلیمنٹ بڑا زبردست ہے. اور اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں, اور چھوٹی جگہ پہ مدد کرنی ہے جی. بالکل کسی کی ٹینکی میں پانی لیک ہو رہا ہے, آپ جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی ٹینکی ذرا لیک ہو رہی ہے, مہربانی کر کے ذرا کر. کسی کا وہ جب پرنالا ایک جگہ گلا جائے اور روز وہیں سے پانی گر رہا ہے, تو آپ اپنے مستری کو ساتھ لے جائیں, 300 روپیہ دیں اسے, کوئی یاری ٹھیک کر دو اس کا. کیا فرق پڑتا ہے سر اس میں؟ آپ کی گلی کی اینٹ ٹوٹی ہوئی خود لگوا دیں, چلتے پھر. یہ مدد کرنی ہوتی, تھوڑی سی چھوٹی سی مدد کرنی ہوتی. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر بڑی تیزی سے چینجز آئے گی, اور آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جو دیکھ رہی ہے اس کے اندر بڑی پازیٹیو چینج آئے گی. اور آپ کو اس کو کبھی یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ تم اچھے مسلمان بن جاؤ, تم اچھے انسان بن جاؤ, تم اچھے پاکستانی بن جاؤ. کیونکہ آپ نے فاؤنڈیشن جو ہے نا ایک جیسے اچھائی سٹارٹ ہوتی ہے وہ اس کی آپ نے بنیاد رکھتی. اور جب تک آپ یہ 3 کام خود نہیں کریں گے آپ کے بچے قدر نہیں کریں گے, یاد رکھیں. کیونکہ صرف تبلیغ سے کہنے سے کوئی مسلمان ہو سکتا, بڑا مسلمان ہوتا, تو آج دنیا میں کوئی غیر مذہب نہ ہوتا ٹوٹل. اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گے یہ اچھا نہیں ہو سکے. اچھی قوم بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میں برداشت پیدا کریں جی, اور آپ دوسروں کی مدد کریں,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حق کے لیے ڈٹ جائیں اور اس کریں گے تو زیادتی ہوگی. تلوار سے کبھی اسلام کو سٹارٹ نہ کرے. تلوار ہمیشہ اسلام میں لاسٹ میں آئی تھی, آخر میں. یہ پہلا نہیں تھا. یہ ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب اسلام کا ظہور ہوا, اعلان نبوت فرماتے, ساتھ ہی تلوار نکال لیتے اور کہتے جی لو جی جو بندہ میرے ساتھ ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائے اور جو ان کے ساتھ ہے اس سائڈ پہ آ جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. ٹھیک, پوری فاؤنڈیشن بنائی. اس کے بعد جا کے پھر پوری دنیا کو تبلیغ کی, کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. نہیں مسلمان ہوئے تو کہا جی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے, اور جنگ ان کے ساتھ کریں گے جو صرف نامسلم نہیں ہے, ظالم نامسلم ہے, جو لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے خلاف جہاد کریں. یہی ہے نا. تو یہ جو ہمیں شدت آ گئی ہے نا, وہ قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے آ گئی. اب ہم کیونکہ برداشت نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ناموس رسالت جو اس پہ کٹ مریں گے, لیکن نبی کی کسی بات پہ عمل بھی نہیں کریں گے. تو یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ ویسے آپ کو ویسے دل مانتا ہی نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں جو نبی کی احکامات ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے جی. یہ تو دوسری سٹیج ہے. اس کے بعد ہم پوری دنیا سے ٹکرا جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ طاقت جو ہمیں تسلیم نہیں کرتی, جو اسلام کو نہیں مانتی, جو اللہ کو نہیں مانتی, جو نبی کو نہیں مانتی, بالکل لڑیں گے اس کے ساتھ. لیکن پہلے مسلمان تو بنے. بغیر مسلمان بنے ہمارا کوئی کام مسلمانوں والا نہیں ہے. کوئی ایک چیز جس پہ ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا, مثلا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے تھے کہ کوئی مسلمان جو علم حاصل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, میراث ہے ہماری, اس پہ تو ہم کر نہیں رہے. عورتوں کے حقوق, اسلام پہلا مذہب تھا جس نے بیٹی کو بیٹی سمجھا, ماں کو ماں سمجھا, بیوی کو بیوی سمجھا, بہن کو بہن سمجھا. عورتوں کی توہین تو ہماری ہر گلی میں ہو رہی ہے سارا. ان کو ننگا کر کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے سوسائٹی میں, اسلامی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے کیا نہیں ٹوٹل. اچھا, وہ کہا کہ کم تولنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, اور ہم میں سے ہر دکاندار ملاوٹ کر رہا ہے, کم تولی جا رہا ہے ٹوٹل. جو کوئی مسلمان بدتمیز نہیں ہو سکتا جس سے ایک پوری بات سنو, برداشت. اچھا, کوئی مسلمان اس وقت مسلمان جب تک اس کے ہاتھ یا زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ امن میں نہیں رہتا, محفوظ نہیں. بدتمیزی کرتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ہم, نہ کسی کو سنتے ہیں. آواز ہماری اونچی ہوتی ہے, اسلام نے کہا کہ آواز دھیمی رکھو, نیچی رکھو, نہیں ہوتی ہماری. بدتمیزی ہوتی ہے ساری ٹوٹل. کسی دوسرے کے خدا کو برا نہ کہو, کیونکہ وہ تمہارے صحیح خدا کو برا کہے گا. سب کے خداؤں کو برا کہتے ہیں, اور بدھ ہیں توڑ دیں جی سارا. یہودیوں کا اللہ جی ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا جی ہے نا, عادت ہے نا ہماری ٹوٹل. اچھا, ہر وہ کام جو اسلام کا کام تھا, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جس سے ہمیں منع کیا, ہم وہ تو کر نہیں رہے. اور ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہر اس آدمی کی گردن اتار دیں گے جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا. بڑی عجیب بات ہے سر ٹوٹل. تو کریکٹر جو ہے نا بیٹے, اس کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, مثلا میں اکثر لوگوں کو جب یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے جی. میں کہتا ہوں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں سارا. لیکن جو لوگ میرے سامنے آگے کہتے ہیں جی کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے, میں اس سے کہتا ہوں یار تم نے خود سنا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہتے جو سارے لوگ بتا رہے تھے. ان لوگوں سے جا کے تحقیق کریں کہ آپ نے سنا ہے. وہ کہتے نہیں جی وہ فضل داد بتا رہا تھا. فضل داد سے پوچھو یار تم نے کیا؟ وہ کہتے جی میں گزر رہا تھا, میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے یہ کہہ رہے. اب کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو بالکل ٹھیک. فرض کریں کہ آسیہ بی بی ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اسلامی سوسائٹی ہے, 295 ہونا چاہیے. یہ BC ہم نے قانون بناتے ہیں, جیسے پوری دنیا قانون بناتی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرتی ہے, بالکل ہونا چاہیے. آپ بھی خلاف ہیں, میں بھی خلاف ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ کبھی ان سے ملے نہیں؟ آپ نے سنا ہے کبھی اس نے توہین کی؟ تھوڑی سی تحقیق کر لیں. جب میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا پتا چلا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں, کوئی بندہ. اور جو بندہ گواہی دینے والا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے سنا تھا ٹوٹل. صرف اس بنیاد پہ اگر ہم کسی بندے کو مار دیں تو مجھے یہ بتائیں یہ اسلام ہوگا؟ ایک دوسری بات, ہم کہتے ہیں جی آسیہ بی بی جو ہے نا اس نے واقعی توہین رسالت کی, ٹھیک مان لیے. لیکن اس کے بعد کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس کے سارے خاندان کو مار دوں, سارے پوری آبادی کو آگ لگا دوں؟ اور ہم یہ کرتے ہیں. دیکھیں نا, جہاں پہ بھی فیصل آباد میں, جڑا والا میں, جہاں پہ بھی واقعہ ہوا ہے, ایک بندے نے گستاخی کی, ہم نے 8 بندے چلا دیے. یار یہ انسانیت ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا, اس کا تو کوئی قصور نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا, انہوں نے گستاخی کی ہے.
لیکن انہوں نے یہ نہیں ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہو کیونکہ یہ بھی اس کے بیٹے ہیں، یا یہ سارے جو کفار مکہ تھے ان کو بھی ماریں کیونکہ یہ توہین کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑیاں رکھی تھیں ٹوٹل۔ اس سے جو نا اس سے ہم جو نا دو چیزوں کا ہمیں بہت ادراک، تین چیزوں کا ہمیں اس معاملے میں کرنا چاہیے، میرے ذاتی رائے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے اچھا مسلمان اسٹیبلش ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم جو مرضی کریں ٹھیک ہے، ہمارا حق بنتا ہے، اور میں اگر اچھا مسلمان نہیں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس قسم کے کام کروں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی کسی کی گستاخی نہ آئے، سالڈ پروف نہ آئے، ہمیں اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یا اس سے قصاص کا مطالبہ کرنا وہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ غیر ہو ہے۔ تیسرا، ایک شخص نے اگر گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، توہین کیا ہے، اس کی سزا اس کے خاندان، قبیلے یا نسل کو یا لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ کم از کم ہم یہ تین کام تو کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ غلط تو نہیں ہوگا کہ ہے، میرا تو مطالبہ یہ ہے بھائی۔ اب ایسا ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو دیکھیے، مجھے یہ بتاؤ کہ جس لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہو کیا وہاں کی ساری عورتیں پروٹیکٹڈ ہیں؟ پہلے جو قریب ترین ہے ہم اس کے حق کی تو بات کر لیں، اس کی تو بات نہیں کر رہے کہ ہمارے محلے میں تھانے میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا ہمسایہ اپنی بیٹی کو مار رہا ہے روز، سارا ہمارا اس سائڈ والا ہمسایہ اپنی ماں کی بے عزتی کر رہا ہے روز ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ جیلوں میں آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین پڑی ہوئی اس وقت بغیر کسی جرم کے، گناہ کے، پاکستان کی جیلوں میں ان کے ساتھ کیا ٹارچر ہو رہا ہے، کتنے بچے ہیں جو جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی جیل میں۔ سر ان بچوں کے حق کے لیے آپ نے کبھی بات نہیں کی۔ اس عورت کا جو صرف شک کی بنیاد پہ اس کے اوپر کیس بن گیا، مدعی اس کا اپنا بھائی بن گیا، اپنا اس کا دیور بن گیا، اپنا اس کا خامد بن گیا، اور شک کی بنیاد پہ غلط پرچہ کٹوا کے اس نے اس کو اندر کر دیا جیل میں، اور وہ جیل میں سڑ رہی ہے۔ آپ کبھی اس سے ملنے کے لیے گئے ہوں؟ کاری میں سندھ میں عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، کتوں کو کھلا دیتے ہیں لوگ اس ملک میں، آپ کبھی اس کے لیے نکلے ہوں؟ نہیں نکلے۔ تو یہ بڑی عجیب سی منافقت نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ تو میں خاموش ہوں، اور امریکہ میں جو ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جی، فائٹ کریں گے، ہماری جو بیٹی ہے ان کے قبضے میں، بھائی یہ جو بیٹی ہمارے ہمسائے میں ہے وہ بیٹی نہیں ہے؟ کہ اس کو انصاف دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو گنتانامو میں لے کے جایا جائے یا بگرام میں لے کے جایا جائے اس کو، یا اس کو امریکن اٹھا کے لے جائیں پھر میں آواز بلند کروں؟ کیا خیال ہے آپ کی؟ پہلے کریکٹر ثابت کرنا پڑے گا، مجھے شو کرنا پڑے گا کہ مدینہ مکہ میں مسلمان کی بیٹی محفوظ ہے، اور اس کے بعد ایک بیٹی جس کو راجہ دہر نے پکڑ لیا ہے اس کے لیے میں یہاں آؤں گا۔ اور اگر میری مکے میں مدینے میں میری بیٹیاں بہویں محفوظ نہیں ہیں اور میں راجہ دہر کے خلاف جہاد کر رہا ہوں تو یہ بیوقوفی بھی ہوگی، منافقت بھی ہوگی، ہم اس کو اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آپ نے اتنی اسٹرگل نہیں کی ہوگی جتنی میں نے کی ہے، میں نے پروگرام بھی کیے، میں ان کی بہن سے بھی ملا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو انصاف ملے، لیکن میں یہ ساتھ چاہتا ہوں کہ جو میرے ہمسائے میں جو جس بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے اس کو پہلے انصاف دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو میری ڈومین میں ہے، اس کے لیے تو میں اپنے ملک میں اسٹرگل کر سکتا ہوں، امریکہ میں ہو سکتا ہے میں جا کے اسٹرگل نہ کر سکوں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ضرور اسٹرگل کریں، لیکن اس سے زیادہ اسٹرگل آپ اس کے لیے کریں جو آپ کے ہمسائے میں ہے، جو آپ کے محلے میں ہے۔ یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے محلے کی بیٹیاں جو ہے وہ ڈرتی ہوئی اسکول جاتی ہیں، ڈرتی ہوئی کالج جاتی ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر لیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ عجیب بات نہیں ہے ویسے؟ پہلے ہم اس کو تو پروٹیکٹ کریں، اس بچی کو جو اسکول جانا چاہ رہی ہے، کالج جانا چاہ رہی ہے اور خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی، اور ہم سے خوف زدہ ہے، ہم جیسے لفنگوں سے خوف زدہ ہے، تو ہم کم از کم اس کو تو پروٹیکٹ کریں پہلے۔ تو یہ جو ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے یہ بڑی غلط ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے خیالات کی توہین کر رہا ہوں یا آپ کی سوچ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، لیکن یہ ہم بالکل غلط لے رہے ہیں زاویوں کو۔ ہم نے اسلام کو تلوار بنا لی ہے اور ہم وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کافر کا سر اتار دیں، اور ہر یہودی استعمار جو اپنے دور میں اپنے ملک میں زندگی گزارا ہے وہاں پہ اسکرٹ پہنا ہے، ہم نے وہاں پہ اسلام کو پہنچانا ہے۔ تو اس کے بجائے جو نا یہاں سے سٹارٹ کریں نا، جو ہمارے قریب ترین ہے، مدینہ میں یہودی بھی تھے جب تک انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، معاہدہ کر کے توڑا نہیں تھا اس وقت تک بالکل پیسفل،
مسلمانوں نے ان کو تنگ نہیں کیا, ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے, شادیاں ہوتی تھیں, رشتہ داریاں ہوتی تھی, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے ہیں یہودیوں سے ٹوٹل سوسائٹی میں. معاہدہ توڑا انہوں نے تو اس کے بعد ان کے خلاف جہاد کیا. یعنی صرف یہودیت کی بیس پہ ان سے نہیں لڑے, یہ یاد رکھو آپ, ہم یہودیت کی بیس پہ لڑنا چاہ رہے ہیں یہودی سے, یہ زیادتی ہے. اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ان کے معاہدے ہوئے, عیسائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان کو سارا, ہے نا, تھا یا نہیں واقعہ, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہم عیسائیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی علم جہاد بلند نہیں کیا. مسلمان سے کہو تلواریں لے اس کو اتار دیں سارا, یا حضرت عمر نے کہا سارے چرچ جلا دیں آپ. وہ تو انہوں نے جو نماز کا وقت آیا تو انہوں نے جو یہودیوں کی عبادت گاہ کے باہر نماز پڑھی, اندر داخل نہیں ہوئے وہ بیت المقدس میں, کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ختم کر دیں سب کو, نہیں ختم کیا. تو اس کی بنیاد پہ ہم جو یہودی کو یہودیت کی بنیاد پہ جو سزا دینا چاہتے ہیں یہ زیادتی ہے, اور عیسائی کو عیسائیت کی بنیاد پہ جو برا کہتے ہیں, اور ہندو کو ہندو ہونے کی حیثیت سے ہم مارنا چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ اسلام نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں, جو میری سوچ ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. ہم نے کم از کم کمفرٹیبل رہنا ہے, خود بھی کمفرٹیبل رہیں, دوسرے کو بھی کمفرٹیبل رہنے دیں, اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان, زبردست کامیاب مسلمان ثابت کریں, وہ خود بہت مسلمان ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں. جب ہم ایک بد کردار مسلمان ان کے سامنے آتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ مانو, وہ کہتا نہیں مانتا, وہ کہتا ہے اپنی طرف تو دیکھنا یار, تمہیں کلی کرنے کا پتہ نہیں ہے, بو تم سے آ رہی ہے سارا, جرابیں پہننے کا تمہیں تمیز نہیں ہے, اور بہو بیٹیاں تم سے محفوظ نہیں ہے اپنے, اور کم تم تولتے ہو, دوائیوں میں ملاوٹ تم کرتے ہو سارا ٹوٹل, اور مجھے کہہ رہے ہو تم مسلمان ہو, میں کیوں؟ کم از کم ہمیں پہلے اسٹیبلش تو کرنا چاہیے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا کہ میں ایک زبردست انسان ہوں, اور جو نظریہ میں لے کے آئے وہ بڑا شاندار ہے میرے اوپر. لوگوں نے کہا کہ بالکل یہ دیکھیں جو اس نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے, آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے, کوئی وعدہ خلافی نہیں کی, کوئی بے ایمانی نہیں کی, ان کی بات مان لیں. تو وہ تو کریں کم از کم, تاکہ کسی کو کہیں تو وہ ہماری بات مان لیں. بڑی مہربانی, میں مشکور ہوں آپ کا. اگر میں کوئی گستاخی ہوگی اور غلطی ہوگی تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے, مجھے واقعی اس چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. میں تو اپنے خیالات ہیں جو